کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب کے اندر کتے کو دیکھنا یا اسی طرح شیر کو دیکھنا، چاول دیکھنا، لومڑی دیکھنا، مینڈک دیکھنا، الو دیکھنا، آم دیکھنا، قرآن مجید دیکھنا، چاول دیکھنا، ان تمام چیزوں کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں خواب میں نظر تو آتی ہیں لیکن ہمیں اس کی تعبیر پتہ نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ان تمام چیزوں کی تعبیرات آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ جب بھی آپ یہ خواب دیکھیں گے، اس چیز کو خواب میں دیکھیں گے، تو آپ خود سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میری تعبیر جو ہے، میرا خواب اچھا ہے یا برا ہے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ سب سے پہلی چیز ہے کتے کو دیکھنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں کتا دیکھتا ہے تو یہ کمینہ اور مہربان دشمن کی علامت ہے۔ اگر کتے کو حملہ آور دیکھتا ہے تو یہ شیطان کے جال میں پھنسے گا یا دشمن کی طرف سے نقصان اٹھائے گا۔ اور اگر کتے کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا، لیکن دشمن کے ساتھ مقابلے میں دشمن کمزور ہوگا، شکست کھائے گا اور اس بندے کو فتح ملے گی۔ اور اگر کتے کو کاٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے۔ اور اگر اسی طرح دوسری چیز ہے شیر کو دیکھنا۔ یہ بھی شیر کو دیکھنا یہ کہ اس کا کسی طاقتور دشمن سے واسطہ پڑے گا۔ شیر کو حملہ آور دیکھنا، اس کی طرف سے دکھ پہنچے گا، خوف پیدا ہوگا دشمن کی طرف سے۔ اور اگر شیر کو شکار کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو عزت ملے گی، سرداری ملے گی۔ اور اگر شیر کو کاٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو دشمن کی طرف سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے۔ تیسری چیز ہے چاول کو خواب میں دیکھنا۔ اگر کچے چاول کسی نے خواب میں دیکھے ہیں تو اس کے کاروبار اور تجارت میں ترقی ہونے کی علامت ہے۔ اگر پکے اور پختہ چاول دیکھے ہیں تو اس کی جو مراد ہے، کوئی اس کی دل میں مراد ہوگی، آرزو ہوگی، وہ پوری ہوگی، اس پر علامت ہے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز ہے قرآن مجید کو دیکھنا۔ قرآن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو علم حاصل ہوگا، عقل مندی نصیب ہوگی۔ اور اگر قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ حکمت سیکھے گا، دین اور دنیا دونوں جمع کرے گا۔ اور اگر قرآن مجید پر کوئی شخص پیشاب کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نعوذ باللہ، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس خواب دیکھنے والے بندے کا بیٹا حافظ قرآن بنے گا۔ اور 5ویں نمبر پر ہے مینڈک کو دیکھنا۔ یہ کسی نیک اور پرہیزگار شخص سے اس کی دوستی ہونے کی علامت ہے۔ اگر مینڈک کو مارتے ہوئے دیکھتا ہے تو کسی پرہیزگار اور نیک مرد کو یہ اپنے تابع کرے گا، اس کا مال لے کر یہ خرچ کرے گا۔ اگر مینڈک سے لڑائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ کسی بندے سے لڑائی ہونے کی علامت ہے۔ اور نمبر 6 پر ہے دودھ دیکھنا خواب کے اندر۔ اگر کوئی دودھ دیکھتا ہے تو جتنا دودھ دیکھا ہے اتنا مال و دولت یہ جمع کرے گا۔ اور اگر دودھ کسی کو ہدیہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کسی نیک اور پرہیزگار اور بردبار عورت سے شادی ہونے کی علامت ہے۔ نمبر 7 پر ہے طوطا دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں طوطا دیکھتا ہے تو یہ بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر طوطے کا شکار کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو مال حرام حاصل کرنے میں یہ بندہ کوشش کرے گا اور اس کوشش میں یہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور اگر طوطے کے بارے میں دیکھتے کہ اس کو مار رہا ہے تو یہ کہ نیک اور پرہیزگار کنواری عورت سے اس کی شادی ہوگی۔ اور اسی طرح ہے لومڑی کو دیکھنا۔ لومڑی کو خواب میں دیکھنا، اس کی علامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی قریبی رشتہ دار کے مکر و فریب کا شکار ہوگا۔ اگر لومڑی کو خواب میں دیکھتا ہے کہ لومڑی کا شکار کر رہا ہے یہ، تو کسی مکار عورت کو قابو میں کرے گا یا کسی دھوکے باز آدمی کی چالوں کو سمجھے گا۔ اگر لومڑی کو حملہ آور دیکھتا ہے تو کسی کے دھوکے اور فریب میں یہ مبتلا ہوگا کسی کے۔ اور اسی طرح 9 نمبر ہے الو کو دیکھنا۔ الو کو دیکھنا اچھی تعبیر نہیں ہے، یہ گمراہی کی علامت ہے اور مصیبت میں پڑنے کی علامت ہے۔ ہاں، اگر الو کو پکڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ کسی چور کو پکڑے گا، اس کی وجہ سے اس کا نام روشن ہوگا، یہ نیک نام ہوگا اور اس کو عزت اور شہرت ملے گی۔ اور آخری چیز ہے خواب کے اندر آم دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں صرف آم دیکھتا ہے تو اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے کی علامت ہے۔ اگر آم کو کسی کھا رہا ہے تو یہ اس کے خیر و برکت کی علامت ہے۔ اور اگر آم کسی کو ہدیہ کر رہا ہے تو جس کو یہ ہدیہ کر رہا ہے اس سے یہ فیض حاصل کرے گا۔ اور اگر آم کسی جگہ سے گر رہے ہیں یہ دیکھ رہا ہے تو اس کو بے روزگاری ملے گی۔